وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت نہ تو چار مرتبہ سارے پڑھ ذرا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا، ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا، رب دا نبی یار صدیق اکبر دا. مل کے پڑھ سکتے ہو نال ضرور پڑھنا ذرا. ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا، ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا، رب دا نبی یار صدیق. اوئی سچائے حبدار محمد دا، اوئی سچائے حبدار محمد دا، جیڑا اے حبدار صدیق اکبر دا، جیڑا اے حبدار صدیق اکبر دا، رب دا نبی یار صدیق اکبر دا، رب دا نبی یار صدیق. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم. حضرات گرامی، میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ یہودیاں دے ایک مدرسے میں چلے گئے. کنہ دے مدرسے
یہودیاں دے مدرسے میں چلے گئے. آپ نے جا کے یہودیاں نے فرمایا جڑا سب تو بڑا انہوں دا عالم سی, آپ نے انہوں فرمایا بھی گل سن, کیا تو اپنی کتاباں کے اندر یہ نہیں پڑھیا کہ ساڈے نبی سچے نبی نے؟ دس کیا اپنی کتاباں نہیں پڑھیا؟ ہاں جی پڑھیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تینوں اپنی کتاباں وچ نظر نہیں آیا کہ ساڈا مذہب سچا مذہب ہے؟ ہاں جی نظر آیا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تسی کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے میرے نبی کا؟ فرمایا جدو اپنی کتاباں تساں پڑھیا بھی ہے کہ ساڈے نبی سچے نے, تو پھر تسی کیوں نہیں کلمہ پڑھ دے؟ اس جڑا یہودیاں دا سردار سی نا بڑا عالم, انہیں ایک بڑا جملہ عجیب جب بولیا, کہنے لگا کہ کیڑے اللہ دی گل کرنے ہیں؟ اس اللہ دی جڑا فقیر ہے, کیڑے اللہ وال سانو بلاندے ہو؟ تسی جس اللہ دیاں گلاں کردے ہو تے معاذ اللہ فقیر ہے. آپ نے فرمایا او کیویں؟ آندہ قرآن پاک دی آیت نہیں, من یقرض اللہ قرضا حسنا, تواڈے چوں کیڑا جڑا اللہ نوں قرض حسنا دے؟ تے قرض حسنا تے بندہ او نہیں دیندا نا جڑا بندہ ماڑا ہوئے. تو معاذ اللہ تواڈا اللہ تے ماڑا ہے, اسی امیر ہاں اسی اللہ نوں دینے ہیں. جبکہ وہ اس آیت کا مطلب نہ سمجھ سکیا. اس تو مراد دے کہ جڑا اللہ دے راہ تے کسی ماڑے نوں دے گا اللہ تعالیٰ انہوں وہ دا بہتر اجر عطا فرمائے گا. مطلب یہ سی, لیکن وہ سمجھ نہ سکیا. کئی بندیاں دی سمجھ بھی عجیب طریقے دی ہوتی ہے نا جی, وہ گل نوں سمجھ نہیں سکتے. اس یہودی عالم نے آکھیا کہ اسی غنیاں, اللہ جڑا فقیر ہے. جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو ایک جملہ سنیا نا جی اس یہودی عالم دا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زناٹے دار تماچا اس نے منہ دے اس نے مار دیا اس یہودی عالم نے. انہوں غیرت ایمانی کیا جائے, انہوں غیرت کیا جائے. جتھے کوئی نجائز جملہ سنے ایرہی میں چپ کر کے بہ کے آ جائے, اٹھ پوے ہوتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس یہودی دا جملہ سنیا تو آپ نے ایک زناٹے دار تماچا دے منہ دے مار دیا. تماچا مار کے تو صدیق اکبر اٹھ کے واپس آ گیا. اس یہودی عالم نے اپنے نال چند بندے لے تو لے کے نبی پاک کو لا گیا. آ کے کہنے لگا جی ابو بکر نے میرے منہ تے تھپڑ مارے, انہوں نے زیادتی کی تھی. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہی کوئی غلط کیا ہوئے گا کہ ابو بکر نے مارے ہیں. میرا یار کسی تے ہمیں ظلم نہیں کرتا, تو کوئی جملہ غلط آکھیا ہونا کہ ابو بکر نے مارے ہیں. آندھا جی نہیں, صدیق اکبر کی آگے. آپ نے فرمایا ابو بکر تو انہوں مارے؟ جی یا رسول اللہ مارے. کیوں مارے؟ یا رسول اللہ انہیں اللہ دے بارے میں چاہے جملہ آکھیا سے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی یہودی اڑگا کر. وہ قسم چک گیا, آندھا میں قسم دینا تیارہ میں جملہ آکھے. کئی بندے ہوتے ہیں منٹ منٹ پیچھے قسمہ چک دے. تو میں اصلاح میں تھے کہ جملہ عرض کرنا چاہنا. حدیث پاک ہے جدا مفہوم ہے کہ تسی قسم چک کے اگر کوئی چیز بیچو گے, قسم چک کے بعض بندے ہوتے ہیں اللہ دی قسم میں انہیں دی لیا دیا تو چل تینوں میں انہیں دی دیڑنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قسم چک کے تواڈی چیز تے بک جائے گی, مگر یاد رکھنا وہ دے وچ برکت نہیں ہوئے. قسم چیز اٹھا کے تسی کو چیز بیکو گے وہ بیکتے جائے گی, مگر فرمایا دے برکت نہیں ہوئے. وہ یہودی قسم چک گیا, اندھا میں قسم دینا میں جملہ آکھے. جب انہیں قسم چکی نا کہ میں جملہ آکھے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی. جب ایسے سبحان اللہ آکھیاں نہ خرچہ ہوندہ ہے تو نہ پرچہ ہوندہ ہے. جی اگے کوئی عبداللہ کورج پرچہ آیا تو پھر بیشا کہ سبحان اللہ نہ آکھیا جائے, تو یہ نہیں ہویا تو انشاءاللہ ہوندہ اگوں بھی کوئی نہیں سبحان اللہ آکھیا. سارے آنکھوں کوئی ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید دی آیت پاک نازل فرما دیتی. جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے, آکے سلام پیش کیتا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل دس تے صحیح اج کیڑا پیغام لے کے آیا میرے خالق تے مالک دا. جناب جبریل عرض کر دے سونے اللہ فرماتا پہلا قد سمع اللہ قول الذین قالوا
بندیاں دی گل سن لئی ہے جنہ آکھیا ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں سونیا تواڈے یار ابو بکر صدیق نے جڑی گل آکھی ہے سچی آکھی ہے تے ابو بکر نے جو کیتا ہے او بھی ٹھیک کیتا ہویا ہے گرامی قدر حضرات انہوں کہی دینے ابو بکر صدیق جدی گل کیتی ہوئی گل دے ہوتے اللہ قرآن دی آیت نازل فرما دے انہوں کیا جاندے ابو بکر صدیق آج تھوڑے سامنے میں سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر پاک کرنے کون ابو بکر صدیق او نبی دا یار ہے جدے متعلق میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک دے راوی نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر امام ابن عساکر نے اس روایت کو لکھیا حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو العالی المصنوع دے اندر لکھیا اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ولد ابو بکر الصدیق اقبل اللہ تعالی على جنت عدن فقال وعزتی وجلالی لا ادخلک من يحب هذا المولود او كما قال علیہ السلام میں تو سامنے حدیث پاک پڑھی ہے حدیث پاک کوئی اپنا قول نہیں اپنی گل نہیں حدیث پاک پیش کی ہے ہر حوالے کا ذمہ دار ہے جب تک میری زندگی اگر کوئی بندہ کی گل لکھی کتھے تے کتاب بخانا تیار ہے بخانا واسطے تیار ہے بخانا کام ہے منانا کام نہیں بخانا یہ ساڈا کام ہے وہ جا کے کتھے لکھے وہ بخا دے آگے کہ فلانی کتاب لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی کدی ولادت ہوئی فرماندے نے لما ولد ابو بکر صدیق فرمایا جدو ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی اقبل اللہ تعالی اللہ جنت عدن اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو مخاطب کر کے فرمایا فقال وعزتی وجلالی اللہ کریم نے جنت عدن کو فرمایا اے جنت عدن منو میرے عزت اور جلال کی قسم ہے لا ادخلوگا من یحب هذا المولود اے جنت عدن منو میرے عزت اور میری جلال کی قسم ہے تیرے وچ اس بندے نو داخل کراں گا جڑا ابو بکر نال پیار کر کے آئے گا میں اے جنت عدن مینوں میرے عزت و جلال دی قسم ہے جنت عدن تیرے وچ اونوں ہی داخل کراں جڑا ابو بکر نال پیار کردا ہویا آئے گا اچھا ہن ذرا چار چفیرے نظر مارو کئی بدبخت ایسے نے جڑے ابو بکر صدیق نو گالیاں کڈ دے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے تبرہ کر دے برے بول دے لیکن سنیو مبارک ہوئے تو انہوں الحمدللہ اسی کسی دی گستاخی نہیں کر دے نبی پاک دے سارے یاران دے نالی پیار کر کے زندگی پسند کر سارے نال پیار کر دے ایک اور حدیث مبارکہ سنو ایمان تازہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت اور شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں راوی حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے قال بینما جبریل مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ مر ابو بکر فقال هذا ابو بکر حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے ایک دن ایسا ماحول بنے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما سرکار دے کو جناب جبریل بھی آگے بہ گئے کون آ کے بیٹھے جی حضرت جبریل سرکار دے کول آ کے بیٹھے ادھر میرے آقا بیٹھے نے نال حضرت جبریل امین بیٹھے فرماتے نے ماحول تے منظر ایسا بن گیا کہ سرکار بھی بیٹھے سن تے کول جبریل امین بھی بیٹھے سن
اِذْ مَرَّ ابو بکر کولوں دی حضرت ابو بکر صدیق بھی لنگے بیٹھے کون سا نبی پاک دے جبریل امین دوویں بیٹھے نے کولوں کون آئے سارے بولو ذرا کون آئے تھوڑا جا بولنا پہنا مہربانی ذرا یہ نہیں ہونا بھی تسی آکھو مولوی اسی اکھ لا رہی ہے تو چٹ لا لے یہ گل کوئی نہیں تھوڑا تھوڑا نال تھانوں بھی بولنا پینا کرنا ہے یہ نہیں بھی اج کل ہاتھ پانے کہ تسی چپ کر کے تقریر سن کے ٹر جاؤ ادھی کو میں کرنی تے ادھی کو تواڈے کولوں بھی کروانی کرنی تقریر سارے آکھو ذرا ایک بار سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک دے کول جبریل بیٹھے سن کہ کولوں حضرت ابو بکر صدیق بھی لنگے جدو حضرت ابو بکر کولوں لنگے نا فقال حضرت جبریل بولے ھذا ابو بکر جبریل امین اے ابو بکر صدیق والی اشارہ کر کیا میرے اے ابو بکر قال اتعرفہ یا جبریل میرے کریم نبی نے جبریل امین نو دیکھ کے فرمایا اے جبریل کیا تو میرے یار ابو بکر نو جاننا ہے اے جبریل کیا تو میرے یار ابو بکر نو جاننا ہے قال نعم عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں بالکل میں ابو بکر صدیق نو جاننا انہو لفی السمائی اشہر منہ فی الارض عرض کر دے یا رسول اللہ زمین والے اینا صدیق نو نہیں جان دے جنہ آسمانہ والے جان دے یا رسول اللہ اینا زمین والے ابو بکر نو نہیں جان دے جنہ آسمانہ والے جان دے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتُسَمِّيهِ حَلِيمُ قُرَيْشٍ عرض کر دے سونیا زمین والے اینا ابو بکر نو نہیں جان دے جنہ صدیق نو آسمانہ والے جان دے نے آقا آسمان تے جننے فرشتے رہی دے نے انہوں نے تے ابو بکر دا نام ہی حلیم قریش پایا ہوئے یعنی ایسا بندہ جڑا قریش دے اندر سب تو زیادہ حلیم و توائے سب تو زیادہ زیرت تے مدبر انسان ہے کہ نالی جبریل عرض کر دے سونے وَإِنَّهُ وَزِيرُكَ فِي حَيَاتِكَ وَخَلِيفَتِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ آقا ابو بکر دی کیڑی گل پوچھ دیو سونیا تواڈی زندگی دی اندر ابو بکر تواڈا وزیر رہے گا تواڈے وصال تو بعد آقا تواڈا خلیفہ بن جائے گا تواڈی زندگی دی اندر آقا اے تواڈا وزیر ہے تواڈے وصال تو بعد تواڈا خلیفہ بن جائے گا اس بات میں آنا ہونا عشق سرکار ابو بکر تواڈا زندگی وچ وزیر ہے کہ تواڈے وصال تو بعد تواڈا خلیفہ ہے اللہ کیا عظمت تے کیا شان ہے ایک ابو بکر صدیق او نے جنہ نے دور جاہلیت وچ بھی کدی بت نو سجدہ نہیں کیتا کدوں دور جاہلیت وچ بھی کدی ابو بکر صدیق نے کسی بت نو ہولی ہولی بولو کسی دا بڑا ڈپریشن نہ ہو جائے بولو دور جاہلیت وچ بھی کدی صدیق اکبر نے کسی بت نو سجدہ نہیں کیتا ایک دن ابو بکر صدیق نبی پاک دے کول بیٹھے صحابہ دا مجمع صحابہ کرام بیٹھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دیو کہ میں اپنے بچپن دی گل سناواں حضور ایک بچپن دی گل سناواں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر سنا عرض کرتے ہیں آقا میں دور جاہلیت بھی کدی بت نو سجدہ نہیں سی کیتا جدو انہا جملہ بولیا نا کہ کول حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سے آپ کہنے لگے ابو بکر یار کیویں دی گل کر دیتی ہے تیری اینی عمر دور جہالت گزری ہے تو تو آنا بھئی انہیں دور میں بت نو سجدہ ہی نہیں کیتا ایک کیویں دی گل کی تھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولے کہتے نے سنو میرے یارو میں جو آکھنڈیا جے ٹھیک آکھنڈیا جے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سنو اللہ اکبر ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا سارے پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ کہتے نے یا رسول اللہ میرا بچپن کا زمانہ سی چھوٹا جیسا میں تے میرے باپ ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پھڑیا اے ان جملہ سنیا جے ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پھڑیا حضرت ابو بکر صدیق دے باپ دا نام کی ہے ماشاءاللہ ایتھے ہونے تسی باہر کسے بہ جانا تھڑے تے تواڈے چو ہر بندہ وقت دا محدث بھی ہے ہر بندہ تواڈے چو مفتی بھی ہے ماشاءاللہ 100 بندہ بیٹھا ہے میں پوچھے حضرت ابو بکر صدیق دے باپ دا نام کی ہے کی نام ہے ابو قحافہ اللہ ابو بکر صدیق دے والد دا نام ہے عثمان کی نام ہے عثمان سارے بولو کی نام ہے عثمان یہ آپ دے والد دا نام ہے اور انہوں دی کنیت ہے ابو قحافہ انہوں دی کنیت کی ہے اچھا چلو والد دا نام ہے ہو سکتا ہے یہ دسو حضرت ابو بکر صدیق دا اپنا نام کی ہے ماشاءاللہ بڑی گل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ نام نہیں ابو بکر یہ آپ دی کنیت ہے یہ آپ دی کنیت ہے ابو بکر ابو بکر دا معنی ہے اولیت والا سوکھے لفظہ جو کہہ لو کہ پہلے نمبر والا ابو بکر اولیت والا بعد دفعہ بندے دے ذہن اس خیال ہوتا ہے شاید ابو دا معنی باپ ہوتا ہے ابو دا معنی صرف باپ ہی نہیں ہوتا ابو دا معنی والا بھی ہوتا ہے جویں ابو ہریرہ بلیوں والا ہریرہ بلیوں کیا جانتا ہے ابو والا ابو ہریرہ بلیوں والا ابو بکر اولیت والا یعنی پہلے نمبر والا پہلے نمبر والا ابو بکر صدیق دا نام ہے عبداللہ آپ دے والد دا نام ہے عثمان انہاں دی کنیت ہے ابو قحافہ اور گل یاد رہے گی نہیں اجے میں 2 جمعے اور پڑھانے نے تیسرے جمعے میں تواڈے تو پوچھ لینا دسو صدیق اکبر دا نام کی ہے تے انہاں دے ابا جی دا نام کی ہے چاچا جی کئی بندے صرف مولوی چیک کرنا ہوندے نے تے میں کئی باری مقتدی بھی چیک کر لینا مقتدیاں بھی چیک کرنا چاہیے انہاں نوں پتہ لگے کہ انہاں کول کنا کوئی علم ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے والد نے مینوں ہاتھ تو پھڑیا تے مینوں کہندے نے چل بیٹا میں کہ ابا جی کتھے جانا ہے چل پتر اپنے عبادت خانے میں چلیے جتھے انہوں نے بت ٹنگے سن اللہ اکبر کافر ہو کے اپنے پتر کو پھڑ کے تے اپنے عبادت خانے میں لے کے جاندا ہے کبھی سجنا تو بھی غور کیتا ہے کہ تو اپنے پتر کو پھڑ کے کنی باری مسیتے لے کے آنا ہے کبھی سوچی کہ کبھی میں بھی بچے کو پھڑ کے مسجد لے کے جانا یہی وجہ ساڑیاں اولاداں اج مسجداں تو دور کیوں نے کہ پیو خود مسیتے نہیں بنتا پتر مسیتوں کتنے آوے اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ تواڈیاں اولاداں مسجد چاہن تے دا پہلا تے واحد حل نہیں ہے کہ خود بھی مسجد آؤ تے پتر نو گولی نال پھڑ کے کو چل پتر میں بھی چلا نماز پڑھن تو بھی میرے نال آ ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے والد ابو قحافہ مینوں ہاتھ پھڑیا لے کے بت دے سامنے آ گئے بت دے سامنے کھڑیاں کر کے مینوں کہندے نے بیٹا اے ساڈے بلند و بالا خدا نے فسجد اے بیٹا اس بت نو سجدہ کر ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں میرے باپ نے مینوں اینا جملہ کیا اے ساڈا خدا ہے اینو سجدہ کر فرماندے نے میرا باپ مینوں اینی گل کہہ کے واپس چلا گیا فرماندے نے میں بت دے سامنے کھڑا ہو گیا تو
پترو کہ میں بے کیا ہاں تو خدا ہے کہ تو خدا ہے تے گل سن میں نو بھوک لگی ہے میں نو کھانا دے جے تو خدا ہے کہ میں نو بھوک لگی ہوئی ہے لیا میں نو کھانا دے فرماندے نے پت وچوں کوئی آواز نہ آئی فرماندے نے میں پھر دوسرا سوال کیتا میں کہا چل جے کھانا نہیں دینا کہ میں نو کپڑیاں دی ضرورت ہے میں نو کپڑے دے دے فرماندے نے پت وچوں پھر بھی کوئی جواب نہ آیا میں دے کو کھانا منگیا نہیں ملیا کپڑے منگے تے نہ ملے فرماندے نے میں زمین تو بنٹا چکیا روڑا چک کے میں آکھیا او بھائی مانا کہ تو کھانا نہیں دے سکدا کہ تو کپڑے نہیں دے سکدا لے پھر میں تیرا بوتھا بنن لگا ہوں کم از کم میرے تو اپنا بوتھا تے بچا لے اپنا آپ تے میرے کو بچا لے صدیق اکبر فرماندے نے میں زمین تو روڑا چک کے جدوں ماریا دے منہ تے بت پاش پاش ہو گیا بت ٹکڑے ٹکڑے ہویا جدوں بت دے ٹوٹنے دی آواز آئی ہے فرماندے نے میرے والد ابو قحافہ دوڑ دیا ہویا عبادت خانے دے اندر آ گئے جدوں پتر ٹوٹیاں ویکھیا کہ میرے باپ نے مینوں ویکھ کے آکھن لگے اے ابو بکر ایک ہی کیتا ہی میں آکھیا ابا جی اوہی کیتا جو تسی ویکھیا ہے یعنی میں پتر توڑ دیتا ہے فرماندے نے میرے والد نے میرے بازو تو پھڑیا لے کے مینوں گھر وچ آئے تے آ کے میری ماں دے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ بھی جملہ سن لو ابو بکر صدیق دے باپ دا نام تے عثمان ہے تے آپ دی ماں دا نام ہے جناب سلمہ کی نا ہے صدیق اکبر دی ماں دا بولو بولو کی نا ہے صدیق اکبر دی اماں دی دا سلمہ فرماندے نے میری ماں دے سامنے کھڑیاں کر کے میرے باپ ابو قحافہ کہنے رہے اے سلمہ اے ویکھ تیرے پتر نے اج کتنی بڑی گستاخی کیتی ہے میری ماں کہندی ابو قحافہ دسو تے صحیح نا تواڈے پتر نے کیڑی غلطی کر دتی ہے کیڑی خطا ہو گئی ہے دے کولو ابو قحافہ کہندے نے سلمہ اے ساڈے خدا دے منہ تے پتھر مار دتے ساڈے خدا نو توڑ دتے تے میں اج ایدا چھڈنا کچھ نہیں اج میں اینو مار دینے فرماندے نے جدوں میری ماں نے میرے باپ دے جملے سنے نے تے میری والدہ میرے باپ نو کہندی نے ابو قحافہ ناراض نہ ہو تسی اج پہ آندی ہو کہ میرے پوت نو سجدہ نہیں کیتا بلکہ پوت دا منہ توڑ کے رکھ چھڑے میں تھانوں اودوں دی گل سنانی آ جدوں ابو بکر میرے پیٹ وچ موجود سی اودوں دی تھانوں گل سنانی آ جدوں ابو بکر صدیق میرے پیٹ دے اندر سی ابو قحافہ کہندے نے ہاں سلمہ سنا نا کیڑی گل ہے حضرت سلمہ بولیاں آندیاں نے ابو قحافہ جدوں ابو بکر میرے شکم دے اندر سی ایک دن ایسا ہویا میں خود دے سامنے آئی جب میرا دل کیتا میں خود نو سجدہ کراں ابو بکر میں جھکنا چاہندی سا اچانک میرے پیٹ وچ درد شروع ہو گئی کہندیاں نے میں سر نہ جھکا سکی میں پیچھے ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی پھر سر جھکانا چاہیا مگر پھر بھی پیٹ وچ درد شروع ہو گئی خود دے سامنے سر نہ جھکا سکی پھر پیچھے ہٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی ہاں پھر خود دے سامنے کھڑی ہوئی کہ میرا دل کیتا چلو میں ہوں سر جھکا دیو فرماندیاں نے لیکن تیسری مرتبہ بھی شدت دے نال پیٹ وچ درد شروع ہوئی ہے فرماندیاں نے میں پیچھے ہو گئی میں آکھیا پتہ نہیں کیسا معاملہ بندا ہے جدوں پوت دے سامنے سر جھکانا چاہنی ہاں میرے پیٹ وچ درد شروع ہو جاندی ہے جدوں میں سوچدی پئی سا اسی ٹائم میرے کاناں وچ کسے دی آواز آئی ہے کسے پکار کے آکھیا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق آواز آنی ہے جو ہے سارے ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ انہاں نو پچھلے نو اگے نہ بلاؤ ایک بھی مسئلہ یاد رکھو جمعے والے دن بندیاں دیاں گردناں پھلان کے اگے ہونا جائز نہیں جمعے والے دن بندے دی جڑا بندہ گردن پھلان کے اگے ہوندا ہے سرکار دا فرمان ہے وہ بندہ جہنم والا اپنا پول بناوندا ہے تے میری گزارش ہے تسی اٹھ کے نہ اگے اگلے جمعے انشاءاللہ
ممبر ساڈا آ جائے گا تے اوتھے ہی رہے کرے گا تسی اگے اگے ہو جاؤ تاکہ پچھلے بندیاں نوں اگے آؤ جلدی جلدی اگے آ جلدی جلدی ماشاءاللہ اگے آ تشریف لے آؤ ایک باری سارے پھر پیار نہ کریے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ کیے ذرا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کہنیاں نے اے ابو قحافہ آواز یا امت اللہ علی التحقیق ابشری فی الولد لدیق اے اللہ دی بندی تینوں ایسے پتر دی بشارت ہوئے جڑا جہنم دی اگ تو بچیا ہوا ہے تینوں ایسے پتر دی بشارت ہوئے جڑا جہنم دی اگ تو بچیا ہوا ہے ابشری فی الولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق تیرے شکم دے اندر او بچہ آیا ہے جنہا نام آسمانوں کے صدیق رکھیا ہویا ہے محمد صاحب و رفیق یہ جڑا تیرے شکم وچ بچہ ہے جدوں اے جوان ہوئے گا محمد مصطفیٰ دا یار بن جائے گا اس وقت میں انہوں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا نبی پاک دے یارہ دا ذکر کرنا ثواب ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اچھا دیکھو اللہ نے بولن واسطے سر نہیں دیتا بولن واسطے زبان عطا کی تو بندہ گل پوچھے اینجا کر لو وہ بھی ہے تے ویسے گل ٹھیک لیکن بندہ پوچھے آپ کی حال چال ہے تو بندہ سر نہ نہیں آکھے بندہ تا شاید بھی یہ کوئی زبان نو مسئلہ ہے کوئی گل پوچھی جائے تو بول کے ہاں نہ جواب دئی دا بول کے دسو ذرا نبی پاک دے یارہ دا ذکر کرنا ثواب ہے کہ نہیں ہوں میں یہ دسو بھی کیدا کیدا دل کرتا ہے کہ میں نبی دے یاراں دا ذکر کرا وہ بندہ ایک بار ہاتھ چکے میں دی زیارت کرنا چاہتا اے گوڑے ویسے ہے تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان گے بھی تواڈے نال اے گوڑے چھڑ کے نہ چوکڑیاں مار کے وہ یاتا ہی آتے ہن جدا جدا دل کردا سارا شعر میں پڑھاں گا تساں صدیق اکبر دا ذکر تساں مل کے میرے نال کرنا ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت نہیں جاندا زمانہ عظمت نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو میرے حضور تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیا عظمت اور کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کہتی میں آواز سنی اے اللہ دی بندی تینوں عتیق پتر دی مبارک ہوئے تیرے شکم اندر وہ بیٹا ہے جدا نام آسمانہ اس سے صدیق ہے اے محمد مصطفیٰ دا یار بنے گا اچھا جدو صدیق اکبر نے اینی گل کی تھی نا سرکار دے سامنے فنازل جبریل اسے ٹائم جناب جبریل آ گیا آ کے کہنے نے یا رسول اللہ ابو بکر نے جو آکھیا سچ آکھیا سلاس مرات یا رسول اللہ ابو بکر نے جو آکھیا سچ آکھیا ابو بکر نے جو آکھیا ہے ابو بکر نے جو آکھیا ہے سارے بولو ابو بکر نے جو آکھیا ہے اسی اس صدیق اکبر دے نعرے مارنے ہیں جن نے اپنی ماں دے شکم میں رہندی ہویا بھی نہ آپ پوت نو سجدہ کیتا ہے نہ ماں نو پوت دے سامنے سجدہ کرن دے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی دے ایک تالاب پہ آ کے کنارے تے کھڑے پانی دا تالاب ساڑھے پنڈا ہی تیجکل چھپڑ رہنا ہی لیکن آج تو کچھ سال پہلے وہ پانی دے بڑے جو بارشی پانی ہوتا سی تو پانی کھڑا جاتا سی صاف ستھرا پانی ہوتا سی آج کل تے نہراں دا بھی کوئی حال نہ رہا لیکن پرانے دور میں ادھر صاف پانی لوگ پین واسطے بھی رکھتے سن نہان واسطے بھی رکھتے سن نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر ایک پانی دا تالاب سی جہدے وچ لوگ جا کے نہاندے ہوندے سن تے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ جو تو مدینہ پاک آئے نا تو آپ نے فرمایا او فلاں تالاب ہے جس تالاب کے اندر میں بچیاں دے نال تیردا ہوندا سا نبی کریم علیہ السلام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار کے پانی دے تالاب کو لائے حضور بھی سمجھے حضور دے صحابہ بھی سمجھے نبی پاک علیہ السلام نے ادھے صحابہ نو تالاب دے آس پاسے کھڑا کر دیتا ادھے ہم اس سائڈ تو سرکار نے پتہ کی فرمایا میرے غلاموں یہ نہیں کرو ادھر والا بندہ تیر دے آیا ادھر جائے ادھر والا تیر دے آیا اپنے یار کو ادھر آئے اپنے یارہ کو پانی وجہ تیر دے ہوئے پہنچو فرمانے نے سارے صحابہ ادھروں بھی چھالا ماریاں انہوں نے ادھروں بھی مار دیتی ہیں صحابہ ایک دوسرے پر چل دے جا رہے ہیں تیر دے پانی میں جاندے پہنے آپ فرمانے نے سب صحابہ چلے گئے حتی باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر فرمایا سب ٹر گئے ادھر میرے نبی رہ گئے تھے ادھر ابو بکر صدیق رہ گئے سب صحابہ ایک دوجے والا تیر دے ہوئے چلے گئے پیچھے میرے آقا رہ گئے تے ابو بکر صدیق رہ گئے کہا میرے نبی نے ابو بکر نو ادھر کھلوتیاں ویکھیا ابو بکر نے میرے نبی نو ادھر کھلوتیاں ویکھیا میرے نبی نے بھی پانی دے اندر اتر کے تیرنا شروع کر دیتا ابو بکر صدیق نے بھی پانی وچ تیرنا شروع کر دیتا ادھر میرے نبی آ رہے ہیں ادھر ابو بکر صدیق آ رہے ہیں کیسا سہانا ویلا آئے گا جب پانی دے اندر میرے نبی علیہ السلام تے ابو بکر صدیق تیراکی کر دے ہون گے میرے نبی چل دی ہویا جب چل دے جانے نے چل دیا میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دے قریب آئے حتی ایتنا کہوں میرے نبی ابو بکر دے اینا کو قریب آئے کہ میرے نبی ابو بکر نو آکے انج اپنے چپے وچ لے آئے میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو اپنے کلاوے وچ لے لیا پنجابی چاہنے یار نو چپا مار دیتا میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو انج جفی وچ لیا جفی وچ لے کے کہ میرے نبی نے فرمایا فقالا لو کنتو متخذا لاتخذتو ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی فرمایا او میرے صحابہ اگر میں دنیا دے اندر اپنا کسی نو خلیل بنا دا تے ابو بکر نو بنا دا ولکنہ صاحبی فرمایا لیکن سن لو ابو بکر تے میرا جگری یار ہے ابو بکر تے میرا یار ہے کنا شان بکار صدیق اکبر دا کنا شان بکار صدیق اکبر دا کملی والا یار صدیق اکبر دا کملی والا یار صدیق بدینو سوٹ ہوئے سارے آنکھوں درہ کملی والا یار صدیق میں نہیں کہہ رہا میں حدیث پاک کا ترجمہ کردہ پیاما میرے نبی نے فرمایا لو کنتو متخذا لاتخذتو ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی اگر میں اپنا دنیا میں کسی نو خلیل بنا دا ابو بکر نو بنا دا ولکنہ صاحبی لیکن ابو بکر نے میرا یار ہے کملی والا یار صدیق اکبر دا کملی والا یار حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقفا مع علی بن ابی طالب
فرماندے نے ایک دن نبی پاک ایک جگہ تے کھڑے سن نال مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن کون کھڑے سن مولا علی یہ جڑی مولا علی دا نام ہی ڈر کے نہیں لینا چاہیے تے صدیق اکبر دا بھی ڈر کے نہیں لینا چاہیے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے جدوں مومن تے منافق وچ ونڈ کرنی ہوندی سی تے ذکر علی چھیڑ دیندے سی سبحان اللہ جی کیویں پتہ لگدا سی جی یہ مومن تے منافق ہے فرماندے نے ذکر علی سن کے جے متھے تے وٹ پے جاندا سی سمجھدے سا پکا منافق تے جے ذکر علی سن کے چہرہ گلاب دے پھل دی طرح کھڑ جاندا سی نا سمجھدے سا پکا مومن بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ اس واسطے ذکر علی جدوں بھی کرو ٹکا کے کریا کرو میرے شیخ کامل مقبول بارگاہ رسالت حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ آپ فرماندے ہو سنو بیلیو جدو ذکر صحابہ کرو ذکر صدیق کرو تو تاوی ٹکا کے کرو یا جدو ذکر علی کرو تو تاوی ٹکا کے کرو پتہ لگے اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں اسی جب تو اڑا ذوق ہوئے تو ذکر علی کر لیے تھوڑا کی خیال ہے ایک باری آپ چوکے سبحان اللہ پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر میرے لئے دیکھو اینج ہاتھ چوک کے کرنا میرے نبی کی سنت ہے سرکار عالم نے خود علی پاک دا یہ بازو پڑھ کے فرمایا سی من کن تو مولا ہو فعلی جن مولا فرمایا جیدہ جیدہ میں مولا او دا او دا علی مولا بولو جیدہ جیدہ میں مولا او دا او دا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا میں لگے در آیا کھو زمین بولی زمن بولا علی مولا بڑھا بیمار آستہ جوان سینے دا ٹیل لا کے در پڑے باہر اتنے گلی تقریباً 2-3 مہینے ہو گیا تواڈے کول اتنے رہندے ہیں تقریباً سویر تو لے کے شام تک بیٹھا رہنا سجے کھبے جدوں نیلے تے دہلا سٹ دے نا تے اودوں بعد تواڈی دوجی گلی تک جاندی ہے تے ذکر علی کر دے بندے نوں موت پے جائے اے تے گل ویسے چنگی نہیں ہے اے خدا مسجد دے نیڑے تھوڑا جہا مسجد دا احترام کریا کرو سارا دن نیڑے تیڑے بیٹھ کے جناب تاش کٹتے رہندے نے بیلی اذان دا ٹائم ہوے ادو بھی بیٹھے رہتے ہیں کوئی تھوڑا جہا خیال کریا کرو یار مر جانا ہے کہ کی پتہ کہ ٹائم بندے دی موت آ جائے اس واسطے سرکار کا فرمان ہے بندہ جس حالت جو مرے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا جب بندہ تاش کھیڑ دیا مرے قیامت والے دن تاش کھیڑ دے ہی اٹھے گا جے بندہ مسیح تے نماز پڑھ دیا مر جائے قیامت والے دن پھر نماز پڑھ دیا ہی اٹھے گا نا جے بندہ ذکر علی کر دیا مرے میں لگیا کھود رہا زمین بولی زمن بولا اللہ سلامت رکھے مسجد گونج جانی چاہیے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے جدو سرکار دے کول مولا علی کھڑے سن فرمانے نے اذا اقبل ابو بکر اسے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے اے سرکار کھڑے نال مولا علی اذا اقبل ابو بکر نال ابو بکر آ گئے فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جدو ابو بکر نبی پاک کو لائے میرے نبی نے انج اپنے ہاتھ اگے کیتے ابو بکر صدیق نے اپنے دوویں ہاتھ نبی دے ہاتھاں وچ دے دتے میرے آقا کریم علیہ السلام دے ہاتھاں دے نال ابو بکر نے جدو ہاتھ ملے جدو مصافحہ کیتا ہے مصافحہ کرنے تو بعد کیتا کی میرے نبی نے وَآنَقَهُ میرے نبی نے ہاتھ چھڑ کے ابو بکر نو اپنے جبھے وچ لے لیا اے عظمت صدیق اکبر دی میرے آقا نے ابو بکر نو انج اپنے کلاوے وچ لے لیا وَقَبَّلَ فَاهُ جبھے وچ لین تو بعد میرے نبی نے ابو بکر صدیق دا منہ چومیا وَقَبَّلَ فَاهُ میرے آقا نے جدو ابو بکر دا منہ چومیا فَقَالَ عَلِيٌّ أَتَقَبَّلْ فَا أَبِي بَكْرٍ حضرت علی بیٹھ کے اندر یا رسول اللہ میں بیٹھے ہے جو آقا تسا ابو بکر دا منہ چومیا ہے تسا ابو بکر دے منہ بوسا دیتا ہے فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ یا ابا الحسن منزلت ابی بکر اندی منزلتی عند ربی او کما قال میرے آقا نے فرمایا ہائے علی میں ابو بکر دا منہ چومیا ہے فرمایا اگلی گل بھی سن لے اے ابو الحسن آقا حکم ہوئے فرمایا اے علی سن لے ابو بکر دا میری بارگاہ وچ اوہی مقام ہے جڑا خدا دی بارگاہ وچ میں محمد دا مقام ہے میری بارگاہ میں ابو بکر دا وہی مقام ہے وہی عزت ہے جڑی میری عزت میرے خدا دی بارگاہ دے اندر کہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے گرامی قدر اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک دے یار نے میرے آقا فرمانے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میں محمد دے سینے وچ پایا سی نا فرمایا میں سارا کچھ ابو بکر دے سینے وچ پا جو کچھ اللہ نے میرے سینے وچ پایا میں ابو بکر دے سینے وچ پا دیتا ہے گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار ابو بکر صدیق دی کیا عظمت تے کیا شان ہے ویسے میرے کو لجے دو کمنٹ ہیں ایک حدیث پاک ہو رہا ہے اب میرے کو تے سچے سوتے نہیں جی میں تے حدیثیں پیش کرنی ہیں اور گل نہیں یا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے سبحان اللہ فرما سکتے تے کوئی فرمان سنو ایک اور حدیث کے بارے میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرما دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک دراوی نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اس حدیث پاک نے امام ابن عساکر نے لکھا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 جیسے کتاب دا میں حوالہ دے رہے ہیں میں نکی دی کتاب ہے 80 کو جلدہ میں صرف 80 جلدہ بیروت تو چھپی ہوئی لبنان 80 جلدہ وہ دی 3ویں جلد اندر صفحہ نمبر 126 تے حدیث پاک موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجع حضور فرمانے نے اگر ساری دنیا دے ایمان داران دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھیا جائے تے دوسرے پلڑے وچ ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے سید بکر عمر میں تسی سارے فرمایا سارے دنیا والا دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھیا جائے تے دوجے پلڑے وچ کیدا رکھیا جائے ابو بکر صدیق دا ایمان رکھیا جائے میرے آقا فرمانے نے ابو بکر صدیق دے ایمان والا پلڑا پھر بھی پاری ہو جائے گا او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا فرمانے نے فرمایا ما نفعنی مالو احدن قطو ما نفعنی مالو ابی بکر فرمایا منو کسے دے مال نے اینا نفع نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے منو نفع دیتا انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ دے اندر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پاک کیتا جائے گا خصوصاً حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام دے نال مکہ پاک تو ہجرت کیویں فرمائی مدینہ شریف کیویں تشریف لے کے آئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر اس دے حوالے دے